ان نشستوں میں ہم سورہ آراف کی آیت نمبر 157 کا مطالعہ کریں، اور 2 نشستیں ہماری اس پہ ہو گئیں۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، ان آیت کے اس ٹکڑے پہ آج ہم فوکس کریں گے کہ پس وہ لوگ کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور پھر آپ کی توقیر کریں گے، عزت کریں گے، ونصروہ، اور آپ کی مدد کریں گے۔ ایمان لانا، ہم الحمدللہ سارے مسلمان ہیں، ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے اور ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ۔ اب یہ اقرار باللسان تو ہے، اس اقرار باللسان کا تصدیق بالقلب بننا اب یہ ایک مرحلہ ہے۔ لیکن دوسری بات یہ فرمائی وعزروہ، کہ وہ ان کی عزت کریں گے، توقیر کریں گے۔ عزت اور توقیر کا جو بھی اعلیٰ ترین معیار ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ حجرات میں بھی فرمایا گیا کہ بلانے میں، پکارنے میں، آواز دینے میں بھی تم اے صحابیوں، تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں اس طرح آواز بھی نہ دے بیٹھنا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ یہ نہ ہو کہ ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے عمل ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو، تمہیں معلوم ہی نہ ہو، صرف اس وجہ سے کہ جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اگر تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا تو ہو سکتا ہے تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔ وَنَصَرُوا، اور وہ مدد کریں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی پیروی کریں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل ہوا۔ کون سا نور نازل ہوا؟ اس پہ کنسنسس ہے کہ قرآن مجید نازل ہوا، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ بھی نور ہے جو اس قرآن مجید کی تشریح میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک قرآن صامت ہے اور ایک قرآن ناطق ہے۔ صامت کہتے ہیں خاموش، جو لکھا ہوا ہے ہمارے پاس۔ ایک قرآن ناطق ہے کہ جو بولنے والا، چلنے پھرنے والا قرآن، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا تھا کہ آپ کا جو اسوہ مبارکہ تھا وہ اس قرآن مجید کا عکس تھا، تو وہ بھی نور ہے۔ تو وہ اس نور کی پیروی کریں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل ہوا۔ یہ 4 شرائط ہیں کامیاب ہونے کی اور مفلح۔ اس میں جو تیسری شرط ہے وہ نصروہ، وہ ان کی مدد کریں گے۔ اس کا کیا محل اور مقام ہے آج کے دور میں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے درمیان میں تو صحابہ نے مدد کی، جہاں جہاں آپ نے اپنے اشارۂ ابرو سے جہاں جانے کو کہا تو دوڑ گئے، جہاں آپ نے پسینہ بہایا وہاں خون بہایا، اور آپ کی کوئی بات بھی اس کو رد نہیں کیا، اس کو ٹالا نہیں، اس کے اوپر اپنی جانیں نشاور کر دی، لٹا دی۔ خواہ وہ مکے کی گلیوں میں مار کھانے کی بات ہو، خواہ وہ بدر اور احد اور حنین میں مارنے اور اپنی جان اور خون کا نذرانہ پیش کرنے کی بات ہو، سارے کام کیے۔ آپ کے اور میرے لیے کیا؟ اسے ہمیں قرآن مجید سے اور سیرت سے سمجھنا پڑے، اس کا گہرا مطالعہ کرنا پڑے گا، تب جا کے یہ بات سمجھ آئے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا ہے اس کا قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ ایک آیت ہے جو قرآن مجید میں 3 دفعہ آئی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 33، سورہ فتح کی آیت نمبر 28، سورہ صف کی آیت نمبر 9۔ یہ کاغذ میں نے آپ کو دیے، جن کے پاس نہیں ہے وہ لے لیں۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ کیا ہدف تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کہ آپ کو ہم نے الہدا دے کر بھیجا ہے اور دین حق دے کے بھیجا ہے، اس لیے تاکہ وہ اس کو تمام کے تمام ادیان پر اس کو غالب کرے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، جتنے بھی ادیان ہیں ان سب پہ اس دین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غالب کر دیں۔ یہ آپ کا اسوہ مبارک تھا، اور آپ کی حیات طیبہ سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ نے یہ کام خوب کیا۔ لیکن کہاں تک کیا؟ حجاز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رحلت ہونے سے پہلے جزیرہ نما عرب اور حجاز میں یہ کام مکمل ہوا، ایک مثال قائم کر کے
اور دکھا دیا تھا کہ یہ کام ایسے ہوتا ہے۔ اب آپ نے اور میں نے اس کو پوری دنیا میں کرنا ہے، یعنی امت مسلمہ نے اسی کام کو لے کے چلنا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں، حضرت عثمان کے دور میں، اور آگے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ سلطنت پھیلتے 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 یورپ تک جا پہنچی۔ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدف دے کے گئے تھے کہ جو کام میں نے حجاز میں کیا ہے وہ کام، اس کام کے لیے تو اس کام کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے آپ کو بھیجا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام صحابہ کے ذمے، اور وہاں سے ہوتے ہوتے یہ کام ہمارے ذمے لگا۔ کیا؟ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ آیا مبارکہ، یہ پیغام 3 دفعہ قرآن میں یہ ہدف ہے۔ اب اس ہدف کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اچیو کیا؟ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا تو سورہ نمبر 2 ہے، اس کی آیت نمبر 30 ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بدرجہ اتم خلیفۃ اللہ تھے، اور اس خلیفہ کے ذمہ کام کیا لگایا؟ یہ میرا دین ہے، یہ الہدا ہے، اس کو لے کے جاؤ پوری دنیا پہ، اس کو غالب کرنے کی کوشش کرو۔ غالب ہوگا نہیں ہوگا ہم تم سے یہ نہیں پوچھیں گے، ہم تم سے پوچھیں گے تم نے کیا کیا؟ کوشش کی تھی، جدوجہد کی تھی، اپنا مقدور بھر لگا دیا تھا، ساری پوری کوشش لگائی تھی، یا زیادہ کوشش دنیا میں لگائی اور تھوڑی سی اس کے لیے بھی لگائی، وہ اللہ جانے اور آپ جانے، لیکن ہدف یہی۔ اس ہدف کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے لے کے چلے، اس کے ہم 7 سٹیپس سیرت سے پڑھتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ میں سٹیپس کے نام لیتا جاؤں گا، آپ اپنے ذہن میں مکہ اور مدینہ جو ہے وہ لے کے آئیں۔ سب سے پہلا سٹیپ ہے دعوت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے دعوت لے کے اٹھے اور مکہ کی گلیوں میں کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الہ ہے، کوئی الہ نہیں ہے، صرف اللہ الہ ہے۔ یہ بات کہو گے تو فلاح پا جاؤ گے، اس کے بغیر فلاح نہیں ہے۔ یہ دعوت کچھ نے مانی، کچھ نے نہیں مانی، زیادہ نے نہیں مانی، تھوڑے لوگوں نے مان لی۔ جن لوگوں نے مان لی ایک جگہ مقرر کر دی، دار ارکم، حضرت ارکم جو ہے ان کا گھر تھا، وہاں پہ وہ آ جاتے تھے۔ قرآن مجید کی جتنی جو نئی وحی آتی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اور آپ کی صحبت کا وہاں پہ موقع تھا، ان لوگوں کو اللہ کے نبی نے منظم کیا۔ منظم کیوں کیا؟ اب اللہ کا پیغام آ رہا ہے، میں تمہیں وہ پیغام بھی سمجھاؤں گا، اس پہ عمل کرنا بھی سکھاؤں۔ تو جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی، ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منظم کیا۔ اور تیسری بات یہ کہ منظم کس لیے کیا؟ تاکہ ان کو قرآن مجید پڑھایا جا سکے، ان کو اس کا عمل سکھایا جا سکے، ان کی تربیت کی جا سکے۔ دل و دماغ میں جو کچھ بھرا ہوا ہے کافرانہ تھا، اسی معاشرے تھے نا جہاں میں تھے جس میں سے 360 بت پوجے جاتے تھے، اس معاشرے میں سے تھے، تو وہ سارا کچھ نکال کے قرآن مجید اس میں داخل کر دیا جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افکار اس میں داخل کر دیا جائے، اس کے لیے اس کو تربیت کا عمل کریں۔ یہ 3 سٹیپس ہو گئے۔ چوتھا سٹیپ جو ہے صبر محض۔ اس کام کے دوران جب کہ ہمیں اس سسٹم کے خلاف اٹھنے کے لیے ایک طاقت چاہیے، اس وقت تک کوئی بھی ریٹیلیٹ نہیں کرے گا، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ اس وقت تک مشکلیں اور مصیبتیں بھی بہت آئیں گی۔ اب پیٹ بھی ساتھ لگا ہے، دکان بھی کرنی ہے، کھیت میں ہل بھی جوتنا ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، کیا کریں؟ اپنے ٹائم کا بہتر اور بیشتر ادھر دیں، کم تر اور کہتر، ضرورت کے درجے میں ادھر دیں، مقصد کے درجے میں ادھر دیں، دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں۔ لیکن ضرورت کھینچے گی آپ کو، کہے گی کہاں جا رہے ہو؟ دکان جو ہے تمہاری وہ پہلے 50,000 روپیہ پر منتھ دیتی تھی، اب تو دکان کی آمدنی میں کمی آ گئی، کیوں؟ تم وقت ادھر جو گزار رہے، صبر محض، جمے رہو، ڈٹے رہو، لگے رہو، سیکھنا ہے تمہیں۔ اور یہ ہے کہ تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا۔ پھر جب یہ معاملہ پورا ہو جائے،
وہ تعداد میسر آ جائے جس تعداد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تھی، وہ تعداد میسر آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے کہ آپ نے اقدام کیا۔ آپ کی صورت میں کیا ہوا کہ مدینے سے لوگ آ گئے، انہوں نے کہا آپ تشریف لائیے، ایک آلٹرنیٹ بیس ہم دیتے، مکے والے نہیں مانتے تو نہ مانے، ہم تو مان رہے نا، آ جائیے وہاں پہ اپنا گھر وہاں بنائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلے گئے، ایک آلٹرنیٹ بیس مل گیا، تو کیا کیا آپ نے؟ مکے والوں نے آپ پہ حملہ کر دیا۔ آپ نے مکے والوں کی وہ سپلائی لائن جو مکہ سے شام تک جاتی تھی، بیچ میں اس کو انٹرپٹ کرنا شروع کر۔ ابو سفیان قافلہ لے کے جا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کیا، نکل گئے۔ ایس او ایس کال بھیج دی پیچھے کہ واپس ہم آئیں گے، مال تجارت بہت کچھ سامان ہوگا اور یہ مسلمان ہمیں نہیں چھوڑیں گے، آؤ ہماری مدد کرو۔ تو بدر میں جو وہ 1000 لوگ نکل کے آئے تھے، وہ ابو سفیان کی کال پہ نکل کے آئے تھے، خود نہیں نکلے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچ کے نکالا تھا۔ کیوں؟ ان کی تجارت مخدوش کر دی، سپلائی لائن مخدوش کر دی۔ تو ابو سفیان تو اپنا قافلہ دوسری جگہ سے لے جا کے سمندر کی طرف سے لے جا کے بحیرہ احمر کے قریب سے نکل گئے، ان دونوں کی آپس میں بھیڑ ہو گئی۔ تو یہی طریقہ کار ہوگا کہ جب آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ سسٹم کے ساتھ ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں، تو سسٹم کی کسی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھیں، کہیں سے شروع کریں گے، اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ کا اور سسٹم کا آپس میں تصادم ہوگا۔ وہ تصادم اگر ایک طرف غیر مسلم ہو اور ایک طرف مسلم ہو تو مسلح تصادم ہوتا ہے، جب ایک طرف بھی مسلمان ہو دوسری طرف بھی مسلمان ہو تو غیر مسلح تصادم ہوتا ہے۔ تصادم کے نتیجے میں یا تخت یا تختہ ہوتا ہی، یا آپ کامیاب ہو جائیں گے یا شہید کر دیے جائیں گے۔ ہمارے ایک دوست نے کہا کہ تخت اور تختے کے علاوہ بھی ایک چیز ہے، کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تختی، یہی تختی ہم پھر لکھیں گے، واپس معاشرے میں آ جائیں گے، کامیاب بھی نہیں ہوئے، ناکام ہو گئے، شہادت بھی نہیں ملی تو کیا ہے، کچھ عرصہ جیل میں رکھیں گے، واپس گھر آئیں گے تو پھر تختی لکھنا شروع کر دیں گے، یہ کام ہم جو پہلے کر رہے ہیں۔ تو تختی بھی اس میں شامل ہے کہ اپنا جو پڑھنے لکھنے کا کام ہے، جو قرآن مجید کے دروس کا کام ہے، اس کو ہم دوبارہ سے پھر سے جو ہے اس کا آغاز کر دیں گے اور پھر یہ کام شروع۔ اس کے بعد یہ جو تصادم کے بعد جو بھی صورتحال ہوتی ہے، اگر انقلاب آ جاتا ہے، اگر تبدیلی آ جاتی ہے، تو حقیقی انقلاب کبھی کسی سرحد کے اندر مقید نہیں رہتا، وہ نکل جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں تصدیر انقلاب۔ تو یہ جو پہلے 3 سٹیپ ہے نا بنیادی، کہ دعوت دیں گے، منظم کریں گے اور ان کی تربیت کریں گے، اس کے لیے قرآن مجید میں ایک اور آیت ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اساسی منہج کہتے ہیں۔ اساسی منہج کیا ہے؟ بھئی یہ اتنا بڑا کام آپ کرنے جا رہے ہیں، وہ افراد کار کدھر سے آئیں گے، مردان میدان کدھر سے آئیں گے؟ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو کہا تھا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے۔ حضرت نوح کو بھی لوگ نہیں ملے تھے، حضرت عیسیٰ کو بھی لوگ نہیں ملے تھے، مردان کار نہیں ہاتھ آئے۔ جن نبی کو مردان کار نہیں ملے، وہ جن لوگوں میں دعوت دے رہے تھے وہ لوگ ناکام ہو گئے، نبی کامیاب ہو گئے، ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ تم نے ہمارے نبی کی بات نہیں مانی، تم اس کے مشن پہ نہیں چلو، کسی کو سمندر میں ڈبو دیا گیا، کسی کے گھر میں پانی چڑھ آیا، کوئی جو ہے اس پہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، کسی کو کس طرح سب کو مار دیا۔ لوگ ناکام ہو گئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مردان کار مل گئے جنہوں نے اپنا خون بہایا اور حجاز کی حد تک انقلاب آ گیا۔ اور اس کے بعد صحابہ کے دور تک وہ 22 لاکھ مربع کلومیٹر یا یورپ کے دروازے تک وہ جا کے پہنچ گئے۔ وہ مردان کار کیسے ہوں؟ تو یہ جو آیت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو ہم نے کس لیے بھیجا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ، یہ قرآن مجید میں 3 دفعہ آئی ہے، لیکن وہ آیت کہ جس سے بندے تیار کیے جاتے ہیں وہ قرآن مجید میں 4 دفعہ۔ پہلے یہ جو 4 مراحل ہیں ہمارے، ہم کہتے ہیں دعوت، تنظیم، تربیت اور صبر محض، اس میں جو آیا مبارکہ ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129، سیم وہی آیت پھر سورہ بقرہ میں 151 نمبر، پھر وہی آیت سورہ آل عمران میں 164 نمبر، پھر وہی آیت سورہ جمعہ میں 2 نمبر۔
کیا آیا مبارکہ؟ فرمایا کہ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ وہ طریقہ ہے، جب تم سیرت کے پہلے 4 مراحل میں ہوگے تو یہ آیت کام کرے گی. کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ، لوگوں پر میری آیتیں تلاوت کرتے رہو. وَيُزَكِّيهِمْ، اس سے ان کا تزکیہ ہوگا. دل صاف، دماغ صاف ہو جائے گا. دل غلط جذبات سے صاف ہو جائے گا، دماغ جو ہے وہ شیطانی نظریات سے صاف ہو جائے گا. کس سے؟ یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الکتاب. کتاب کہتے ہیں احکامات کو. جب ان کا تزکیہ ہو جائے، دل و دماغ پاک صاف ہو جائے، ریسیونگ اینڈ پہ آ جائیں اور آپ سے بار بار پوچھیں یسألونک ماذا ينفقون، اے اللہ کے نبی کتنا خرچ کریں، اے اللہ کے نبی یہ کام کیسے کریں، اے اللہ کے نبی یہ کام کیسے کریں. اس کا مطلب ریسیونگ اینڈ پہ آ گئے. وَيُعَلِّمُهُمُ الکتاب، اب انہیں احکام سکھائیں. نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے، وضو اس طرح کیا جاتا ہے، حج اس طرح کیا جاتا ہے، زکوٰۃ اس طرح دی جاتی ہے. کتاب بھی سکھائیں گے. پھر اس کی حکمتیں، نماز کیوں فرض ہے، روزہ کیوں فرض ہے، حج کیوں کرنا ہے، زکوٰۃ کیوں دینی ہے. بعض لوگ یہ بھی ہوتے ہیں نا، اچھا یہ کام تو ہم کر رہے ہیں لیکن کیوں کر رہے ہیں، وہ حکمہ. 4 چیزیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ 4 چیزیں ہیں. اور صبر محض کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ مکہ میں صحابہ کرام میں سے کسی نے اٹھ کے واپس جواب دے دیا تھا، آپ نے ان کو مکہ سے نکال دیا. اور مدینے میں جا کے یہ آیت نازل ہوگی، الم تری الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم. دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف کہ جنہیں ہم نے حکم دے کے رکھا ہوا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو باندھے رہو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ. مکہ میں تم نے اپنے ہاتھ باندھ کے رکھنے، جواب نہیں دینا، صرف نماز قائم کرنی اور زکوٰۃ. اور آگے حکم آیا کہ اب ان کو کہا جاتا ہے کہ اپنے ہاتھ کھول لیں بدر سے پہلے. اب تلوار اٹھا لیں. اب وہ تزکیہ ہو گیا، اب وہ مرحلہ گزر گیا دعوت و تبلیغ والا. اب تمہیں جو ہے نا وہ تلوار اٹھانی پڑے گی. اور یہ جو تکمیلی مرحلہ ہے اس کے لیے بھی یہ جو سورہ نساء کی آیت نمبر 77 ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اور پھر سورہ حدید میں فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ. ہم نے تو رسولوں کو بھیجا ہی اس لیے ہے، روشن نشانیاں دے کر، ان کے ساتھ کتاب بھی نازل کی، ان کے ساتھ میزان بھی بھیجے. کیوں؟ عدل قائم ہو. عدل قائم. دنیا میں 3 ہی نظام ہیں. ایک نظام کہتا ہے کہ مساوات قائم ہو جائے، وہ کون سا ہے؟ کمیونزم اور سوشلزم. دوسرا کہتا ہے کہ آزادی ہو، وہ کون سا ہے؟ مغربی نظام. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ عدل قائم ہو جائے. وہ نظام بھی گیا، یہ بھی جا رہا ہے. عدل والے سوئے. جب تک وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقہ کار پہ عمل نہیں کریں گے عدل قائم نہیں ہوگا. یہ آپ کا اور میرا فرض ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جدوجہد کر کے آگے بڑھیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. جزاک اللہ خیر.